ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حبہ عرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے کہا کہ میں اور میرا ایک ساتھی تھا نوف، ہم لیٹے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، ہم نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام دیوار کا آسرا کر کے روتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ حبہ تو جاگ رہا ہے یا سویا ہوا ہے؟ عرض کی حضور میں جاگ رہا ہوں، لیکن میں پریشان اس بات سے ہوں کہ آپ عبادت کرتے ہوئے اٹھ کے آئے ہیں اور آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ اتنے بے قرار ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ تو احباب گرامی آپ زاروں قطار روتے رہے اور ارشاد فرمایا حبہ سنو، ہم نے ایک دن پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا اور وہ ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، اور کوئی چیز اس کی نگاہوں سے ہماری پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز، اور کائنات کی کوئی چیز اس کے اور ہمارے درمیان میں حائل نہیں ہے۔ میں اس بات سے بے قرار اور تڑپ رہا ہوں کہ مولا جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہو؟ اور دوسرے ساتھی سے کہا، اس سے کہا کہ تو سویا ہے یا جاگ رہا ہے؟ عرض کی حضور جاگ تو رہا ہوں، مگر آج کی رات آپ نے ہمیں رلایا بہت سے۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے تو آپ نے ارشاد فرمایا نوف سن، یہ تیرے آنسو کیسے ہیں؟ ان کا اللہ کے خوف کے آنسو۔ کس کے آنسو ہے؟ اللہ کے خوف کے آنسو۔ اور خوف کا ترجمہ بھی سن لیں، خوف کا ترجمہ یہ فقط نہیں ہے کہ اللہ کا خوف یہ ہے کہ وہ جلا دے گا، وہ مار دے گا، وہ ساڑ کے سوا کر دے گا، وہ جلا کے راکھ کر دے گا، وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن محبت والوں کا خوف یہ ہے کہ ان کا خوف یہ ہے کہ کہیں وہ مالک ناراض نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی میں نے آپ کو ایک مثال ایک مرتبہ دی تھی۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی کے اصحاب جو تھے، صاحب ان کے جو دوست تھے، ان میں سے ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑی پہ ایک بزرگ ہیں، 1 سال بعد واپس آتے ہیں اور اتنے مستجاب دعوات ہیں کہ جو بھی دعا کر دیں اللہ اسی وقت قبول کرتا ہے، سارا سال عبادت کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے باہر نکلنے کا ٹائم ہوا، میں بھی گیا، سارے لوگ گئے، کسی نے کوئی دعا کروائی، کسی نے کوئی، آخر پہ میں بیٹھا رہا، آخر پہ میری طرف انہوں نے نہیں دیکھا، واپس چل پڑے۔ میں نے ان کا دامن پکڑ لیا پیچھے سے، دامن جب میں نے پکڑا تو انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں اور کہا شبلی چھوڑ دے میرا دامن، اگر اس نے یہ دیکھ لیا کہ تو نے اس کے علاوہ کسی اور کا دامن پکڑا ہے تو وہ ناراض ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے کہنے کا اثر یہ تھا کہ میں بے ہوش ہو کے نیچے گرا، مجھے غش آ گئی، میری ایک چیخ نکلی، اور جس منزل کو لینے کے لیے میں گیا تھا اللہ نے مجھے اس منزل پہ فائز کر دیا۔ جو میرے پردے تھے وہ اٹھ گئے، اور اللہ کی قرب کی جو منزلیں رہتی تھی اللہ نے مجھے عطا کر دی کہ جب مجھے یہ بات باور کروا دی اس اللہ والے نے کہ چھوڑ دے میرا دامن، بس یہ ان الفاظ میں سمجھایا کہ اس کے بعد یا خدا تھا یا پھر میں، یہ تھا۔ یہ انہوں نے ناراضگی کا کنسیپٹ دیا ہے کہ اللہ سے خوف اس بات کا، اگر محبت ہو کہ میری اس کے ساتھ محبت ہے، اس کی میرے ساتھ محبت ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اس محبت کا کیا بنے گا، اس پیار کا کیا بنے گا، اس تعلق کا کیا بنے گا جو میرا اور میرے معبود کا مابین ہے۔ اس لیے احباب گرامی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی آنکھ سے اس خوف سے ایک آنسو گرا، اللہ کی جہنم کے آگ کے دریا بہتے ہوں، وہ ایک آنسو اس کو بجھانے کے لیے کافی ہے، وہ ایک آنسو ان آگ کے دریاؤں کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے یہ کیفیت عطا فرمائی۔ اس لیے احباب گرامی
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ جو سمجھنا اور سمجھانا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کا رخ جو ہے اس کو درست یوں کرنا ہے کہ وہ اللہ کے لیے، نہ وہ ثواب کی نیت سے ہو. جب اللہ راضی ہو گیا ثواب بھی یقیناً ملے گا، جنت بھی یقیناً ملے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. احباب گرامی، مگر جب اللہ راضی ہو جائے گا تو رب بندے کو اس کے مقام معراج پہ کھڑا کرے گا، اور بندے کی معراج یہ ہے کہ خدا کہے تو میرا بندہ، تو میرا کیا ہے، تو میرا بندہ ہے. تو اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہمیں یہ جو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا کہ لوگوں اپنے اللہ رب العالمین کو یوں راضی کرو کہ اللہ رب العزت تجھ سے راضی ہو کہ تمہیں اپنا بندہ تسلیم فرمائے. اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے تو سمجھو تمہیں معراج کا مقام حاصل ہو. بندہ مسلم کا معراج کا مقام کیا ہے؟ بندگی پہ فائز ہو، مقام بندگی پہ فائز ہو.